معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راہ۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ پہلے دن کا کھانا چاچی رابعہ کی طرف ہوتا، نہیں، اس کھانے میں ایک سڑان تھی جیسے مردار دھوپ میں بو دیتا ہے۔ دھوپ کچھ ڈھلی تو چاچا محمد بخش ان دونوں کو ہلکی پر نہلانے کے لیے لے گیا، جہاں سے درختوں کا جنگل بیلا شروع ہوتا تھا۔ وہیں سے دریا میں سے ایک چھوٹی سی ندی نکلتی تھی جو کھیتوں اور کچھ ویران ٹیلوں میں سے گزرتی 2-3 میل نیچے جا کر دریا میں پھر شامل ہو جاتی تھی۔ یہ ندی بہت تیز تھی اور چنگے گبرو جوانوں کے پاؤں بھی اکھاڑتی تھی۔ پانی بھی ڈوبو نہیں تھا، صرف کمر تک آتا تھا، لیکن اسے عبور کرنے کے لیے بہت ہمت اور زور درکار ہوتا تھا۔ یہ ندی بہت ٹھنڈی ٹھار تھی اور گرمیوں کی شکر دوپہروں میں بھی اس میں ایک ڈبکی لگانے کے بعد بدن کی کپکپی دور کرنے کے لیے کنارے کی گرم ریت پر لوٹنا پڑتا تھا۔ یہ ہر برس 1-2 بچوں یا کئی بار بڑوں کو بھی بہا لے جاتی، اس لیے اسے ہلکی یا پاگل کتیا کا نام دیا گیا تھا۔ جو سکھ اور ہندو جو گالیاں چھوڑ کر گئے وہ زندگی کے آخری دموں تک لکھنؤ اور دہلی ایسے شہروں میں بھی ہلکی کی خنکی اور تازگی کو یاد کر کے روتے تھے۔ ہلکی کے راستے میں قبریں تھیں۔ مردان چونکہ کھانے کے بعد سو گیا تھا اور اسے زبردستی جگا کر ساتھ لایا گیا تھا، اس لیے اس کی آنکھیں ابھی تک سرخ تھی اور وہ ایک ناگوار شکل بنائے بیزاری سے چلتا تھا۔ اس نے پیچھے دیکھا اور پھر رک کر مردان کا انتظار کیا۔ چاچا محمد بخش آگے جا چکا تھا۔ مردان جب وہ قریب آیا تو مشاہد بولا، تمہیں پتا ہے کہ ہمارے دادا جی کی قبر ادھر ہے، ان قبروں میں؟ مردان کو دادا جی کی قبر میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی، اس کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھیں۔ میں بہت چھوٹا تھا جب دادا جی مر گئے تھے۔ مشاہد نے بہت بردباری اور دانش مندی سے سر ہلایا اور اپنے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا جو مشکل سے چلنے کے قابل ہوا تھا۔ اس کے دیکھنے کی دیر تھی کہ مردان نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے، یعنی میں تھک گیا ہوں، مجھے اٹھا لو۔ نہیں، ابھی نہیں۔ مردان نے منہ بسورا اور رونے کا بندوبست کرنے لگا۔ اچھا بابا، ادھر آؤ۔ مشاہد کو اسے اٹھانے کے لیے زور لگانا پڑا کیونکہ مردان بہت موٹا تازہ اور وزنی بچہ تھا۔ اٹھانے کے بعد اس نے اپنے آپ کو ذرا جھلایا تاکہ اس وزن کے ساتھ سٹارٹ لے سکے اور پھر ہولے ہولے چلنے لگا۔ ہاں تو میں بہت چھوٹا تھا جب دادا جی مر گئے تھے۔ اب مردان کو دادا جی کے مرنے کی داستان سننے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ ابا جی کو خبر کرنے کے لیے گاؤں سے ایک میراثی گیا تھا اور وہ بہت روئے تھے۔ جب دادا جی کو اٹھا کر ادھر لائے تھے تو میں ابا جی کی انگلی تھامے ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور اوپر ان کی طرف دیکھتا تھا اور وہ روتے تھے۔ ان کے دوسرے ہاتھ میں چھڑی تھی، اسے ٹیک ٹیک کر وہ چلتے تھے۔ تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ تم ابھی تھے ہی نہیں، تم پتہ نہیں کہاں تھے۔ چاچا محمد بخش سروٹوں کی چھاؤں میں بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اوئے، اس چھوٹے کو تم نے کیسے اٹھایا ہوا ہے؟ تم تو خود چھوٹے ہو، لاؤ اسے مجھے دے دو۔ مردان چاچا محمد بخش کے ہاتھوں میں بخوشی منتقل ہو گیا۔ چاچا جی، ادھر میرے دادا جی کی قبر کون سی ہے؟ ہیں؟ چاچے کو اس سوال کی توقع نہ تھی۔ بھائی کی قبر؟ بس ادھر ہی ہے، شاید وہ ہے جس پر کسی نے مٹی ڈالی ہوئی ہے۔ میں آیا تھا محرموں میں، مٹی ڈال کر گیا تھا، پر اب کچھ دماغ کمزور ہو گیا ہے، میرا خیال ہے یہی ہے۔ ویسے بھائی اللہ داد کو پتہ ہے، ان کو تو پتہ ہوگا، ان کے ابا جی کی جو ہے۔ شاباش۔ چاچا محمد بخش نے سر ہلایا۔ دماغ تو بڑا ہو جاتا ہے نا شہر میں رہ رہ کر۔ سورج نیچے ہو چکا تھا اور جہاں جہاں سے ہلکی گزرتی تھی وہاں اس کی ہموار سطح کو روشن
ایسے کرتا تھا کہ دیکھنے سے آنکھیں چندیاتی تھیں۔ چاچے نے پہلے مردان کو مضبوطی سے پکڑ کر پانی میں ایک مضبوط وقفے کا غوطہ دیا، اور جب اسے باہر نکالا تو وہ سانس کے لیے پانی بھرے منہ کو کھولے ہپ ہپ کرتا تھا۔ اس کا رنگ نیلا پیلا پڑ گیا تھا۔ مشاہد کے چہرے پر فکر مندی آئی اپنے بھائی کے لیے۔ ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ چاچے نے اس کی کمر پر 2-4 تپے رسید کیے۔ اس کا سانس چل نکلا۔ اب اسے سردی لگنے لگی۔ چل تجھے بھی ایک غوطہ لگواؤں؟ نہیں جی چاچا جی، آپ میرا ہاتھ پکڑیں، میں خود لگاتا ہوں جی۔ وہ چاچے کا ہاتھ تھامے پانی میں اترا، اور اس کی ٹھنڈک اور تازگی نے اسے اور اس کے بدن کو خوش کر دیا۔ صرف چند لمحوں میں پانی کی یہ ٹھنڈک ناقابل برداشت ہو گئی، اور وہ باہر آ کر ریت پر بیٹھ گیا۔ یہاں بھی ایک بو تھی، سڑین تھی، شاید آس پاس کوئی جانور مرا پڑا تھا۔ وہاں بھی یہی بو تھی۔ وہاں کاموں کی اسٹیشن پر ان کی ٹرین لاہور سے چلی تو بہت دیر سے گجرات پہنچی تھی، اور اس کی ایک وجہ تھی۔ ٹرین رک گئی۔ کون سا اسٹیشن ہے؟ آپا جی نے پوچھا تھا۔ ابا جی اپنے اخبار میں مگن تھے۔ انہوں نے سر اٹھا کر پتہ نہیں کہا، اور پھر سر جھکا لیا۔ پتہ نہیں تو پتہ کرے نا، آپا جی نے ذرا سخت لہجے میں کہا، کیونکہ وہ ابا جی کو خاصا لاپرواہ سمجھتی تھی۔ ابا جی نے ان کے لہجے کی سختی کا برا نہیں مانا، اور اخبار سمیٹ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے۔ میرا خیال ہے کاموں کی ہے، پر ادھر تو سٹاپ نہیں ہے، رک کیوں گئی ہے؟ شاید کراس ہے۔ وہ پھر اخبار پر جھکنے کو تھے کہ آپا جی ذرا اور سخت لہجے میں آ گئیں۔ شاید کراس ہے۔ نیچے اتر کر پتہ نہیں کرتے گارڈ سے کہ کیا معاملہ ہے؟ ٹرینوں کے ساتھ جانتے ہو نا کیا ہو رہا ہے آج کل، اور بچے ساتھ ہیں۔ ابا جی نے آپا جی کی طرف دیکھا تو وہ انہیں گھور رہی تھیں۔ انہوں نے اخبار مشاہد کو تھمایا اور نیچے اتر گئے۔ ٹرین پلیٹ فارم سے باہر کھڑی تھی، اس لیے انہیں اترنے میں خاصی دقت ہوئی۔ ڈبے میں ان کے علاوہ صرف 2 عورتیں تھیں جو اپنی چادروں کو تھوڑی تک کھینچ کر چپ بیٹھی تھیں۔ ابا جی واپس آئے تو ان کا رنگ نچڑا ہوا تھا۔ کراس ہے؟ ہاں، انہوں نے عجیب سی آواز میں جواب دیا، اور پھر اخبار کھول لیا۔ صرف مشاہد نے دیکھا کہ اخبار پر ان کی انگلیاں گرفت نہیں کر رہی تھیں اور لرزتی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ڈبے آپس میں بھیڑے اور ٹرین حرکت میں آ گئی۔ ابا جی اخبار پر نظریں جمائے بیٹھے رہے۔ وہ سب کھڑکی میں سے باہر جھانکنے لگے۔ باہر مت دیکھو، ابا جی کی ایسی غسیلی اور گرجدار آواز انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ کیوں پر؟ آپا جی نے پوچھا۔ کیونکہ میں کہتا ہوں۔ آپا جی بھی ڈر گئیں اور کھڑکی سے منہ موڑ کر بیٹھ گئیں۔ ٹرین بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ مشاہد نے چوری چھپے باہر دیکھا۔ ٹرین کاموکی کے پلیٹ فارم میں داخل ہو رہی تھی، لیکن وہاں ایک اور ٹرین بھی تھی جو کھڑی تھی۔ 8 سالہ برکت یا بکو جب کاموکی کے سب سے غلیظ اور گہرے جوہڑ میں ایک لمبی ڈبکی لگا کر باہر آیا تو اس کے سیاہ بدن پر جوہڑ کی تہہ کی تماتر غلاظت اور گارے کا ایک رواں نیم سا لیپ موجود تھا۔ وہ چوڑا ہونے کی وجہ سے یوں بھی کالا شاہ تھا، لیکن گارے کے اس غلیظ لیپ نے اس کی شخصیت کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ اس کے نتنوں، کانوں اور منہ میں سے گندگی ایسے دھیرے دھیرے باہر آ رہی تھی جیسے اس کی رگوں میں خون کی بجائے کاموکی کے جوہڑوں کا گارا گردش کرتا ہے۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کر دیا جس میں کانسی کا ایک کٹورا تھا، اور اس میں سے بھی گارا گر رہا تھا۔ ہائے ہائے، پلید کر دیا ہے نا؟ ماسی بہشت بی بی آگے آ گئی، اور اس نے ٹاٹ کے ایک ٹکڑے سے اس کٹورے کو پکڑ لیا۔ بکو ذرا پاک ہو کر شام کو آنا ہمارے گھر، میں تمہیں 2 روٹیاں دوں گی۔ برکت مسیح عرف بکو کو بکو سیاہ پکا بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ پانی کے نیچے دیر تک رہنے کے لیے اس کا سانس بہت مضبوط تھا۔ وہ اپنے ماں باپ اور لاتعداد بہن بھائیوں سمیت کاموکی کی عیسائیوں کی ٹھٹی میں رہتا تھا۔ وہ اگر 1 ہفتہ بھی اپنے کچے کوٹھے سے غائب رہتا تو اس کی بیبے کو قطعی طور پر علم نہ ہوتا کہ اس کے بچوں میں سے ایک بچہ کم ہے۔ سب بچے اپنی اپنی روٹی کے خود ذمہ دار تھے۔ بکو کو اس کا پکا سانس روٹی دیتا تھا۔ بڑے جوہڑ کے ارد گرد جو مکان تھے ان کے مکینوں کو
اس کی ضرورت پڑتی رہتی تھی۔ بچے اکثر جوہڑ میں گھر کی چیزیں پھینک دیتے تھے، کبھی کوئی برتن، کھیتی باڑی کا کوئی اوزار، تیز ہوا سے کوٹھوں پر سوکھتے کپڑے بھی اڑ کر جوہڑ میں چلے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ جوہڑ کے کنارے کپڑے دھوتے ہوئے چاچی مہرا نے گرمی کی شدت سے مجبور ہو کر ذرا آگے ہو کر ایک ڈبکی لگا لی تو اس کی بالی پانی میں گر گئی۔ اسے بھی بکو نے تلاش کیا اور چاچی مہرا نے اسے انعام کے طور پر ایک پرانا کھیس دیا تھا۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا تھا جب کاموکی میں کوئی فرد ایسا نہ تھا جس کی نظریں اس پر نہ تھیں، اور وہ سب اس کی جانب بڑی آس امید کے ساتھ دیکھنے لگے۔ ایک 8 سالہ چوڑے ننگ دڑنگ کالے سیاہ بچے کے لیے اس سے بڑا لمحہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ پورا قصبہ اس کی طرف دیکھتا ہو اور امید بھری نظروں سے دیکھتا ہو۔ بارشوں کے مہینوں میں جوہڑ کا پانی گلیوں کے اندر تک آ جاتا تھا۔ قصبے کے بچے 2-3 شتیروں کو باندھ کر ایک تختہ بنا لیتے اور اسے جوہڑ میں دھکیل کر چھلانگے لگاتے ہوئے اس پر سوار ہو جاتے۔ تختہ اپنی من مرضی سے جوہڑ میں تیرتا رہتا اور بچے اس پر ادم مچاتے رہتے۔ ایک روز ان کے ہمراہ بابو بھی تھی، ایک نوجوان ہوتی، بھرے بدن کی سفید رنگت اور سونے نین نقش کی لڑکی۔ وہ اپنے چاچے کے لیے لسی لے کر جا رہی تھی جب بچوں نے اسے روک کر تختے پر ہوٹا لینے کے لیے کہا۔ وہ ڈرتی ڈرتی تختے پر چڑھ گئی۔ تختہ ہوا کے زور سے ڈولتا جوہڑ کے درمیان تک چلا گیا اور پھر کوئی نہیں جانتا کہ کیسے الٹ گیا۔ سب بچے خوشی سے شور مچاتے تیرتے ہوئے کنارے تک آ گئے، لیکن بابو غائب تھی۔ وہ تختہ الٹتے ہی نیچے گئی اور جب اس نے ہاتھ پاؤں چلائے تو وہ جوہڑ کی تہہ میں گارے کی دلدل میں پھنس چکی تھی۔ آس پاس کے دیہات سے بہت تیراک آئے، لیکن جوہڑ کے گارے اور غلیظ پانی میں ڈبکی لگاتے ہی ان کا سانس ختم ہو جاتا۔ صرف ایک تیراک نے باہر آ کر بتایا کہ بابو نیچے گارے میں موجود ہے۔ اس نے اس کا ایک بازو دیکھا تھا۔ تب کسی نے بکو کا نام لیا تھا۔ وہ بہت چھوٹا تھا، لیکن اس کا سانس بہت پکا تھا۔ بکو نیچے گیا، اتنی دیر نیچے رہا کہ لوگ اسے نکالنے کے لیے بھی تیاری کرنے لگے۔ وہ باہر آیا تو اس نے پہلے جوہڑ کی سطح پر گارے کا ایک ڈھیر ابھرا جس میں سے سفید بازو اور ٹانگیں دکھائی دیتے تھے۔ بابو کے والدین نے اسے 2 ٹوپے کنک اور 1 ٹوپا گڑ دیا، جو گھر پہنچتے ہی اس کی ماں نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ آج جوہڑ سے باہر اچھو ترخان کا بیٹا چراغ دین اس کا منتظر تھا۔ تم سے ایک کام ہے بکو۔ ہاں جی، آہو جی، بتائیں جی۔ اس نے بڑے اہتمام سے آنکھوں اور ناک سے گارا پہنچا اور پھر جوہڑ کے پانی کے کچھ چھینٹے اپنے بدن پر ڈال کر ایک پھٹی ہوئی تہمتی سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا۔ تمہارا ساہ کتنا پکا ہے۔ واہ واہ، پکا ہے جی۔ چھپڑ میں کچھ گرا ہے جی؟ نہیں۔ اس نہیں نے بکو کو لاجواب کر دیا۔ بھلا جوہڑ کے علاوہ اس کا پکا سانس کہاں کام آ سکتا تھا؟ تمہیں ٹیشن پر لے کے جانا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ ٹیشن پر جی؟ ہاں، پر ٹیشن پر تو جی اسی لیے تو لے کر جانا ہے۔ دیکھتے ہیں تمہارا ساہ کتنی دیر چلتا ہے۔ ٹیشن پر؟ کاموکی اسٹیشن پر 2 روز پیشتر ایک ٹرین روکی گئی تھی۔ اس ٹرین میں اپنے گھر چھوڑ کر جانے والے تھے، اور گھروں میں بوڑھے، بچے، جوان، عورتیں اور مرد سبھی ہوتے ہیں۔ اس ٹرین میں بھی تھے، لیکن وہ اب نہیں تھے۔ اب پچھلے 2 روز سے وہ ٹرین ویران پلیٹ فارم پر کھڑی تھی، اور اس میں بوڑھے، بچے، جوان، عورتیں اور مرد سبھی گلتے سڑتے بدبو دے رہے تھے، اور تیز دھوپ میں کچھ جو پلیٹ فارم پر پڑے تھے وہ عجیب مزاحیہ زاویوں میں اکڑے ہوئے تھے۔ خون کب کا خشک ہو چکا تھا۔ لاشوں کی سڑین پلیٹ فارم سے اٹھ کر قصبے کے گھروں کے اندر تک جاتی تھی۔ ہاں جی، بتائیں جی۔ اسٹیشن جب نظر آیا تو بکو نے چراغ دین سے کہا، جو ناک کے اوپر پگڑی کا پلو ڈالے ابکائیاں روکنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ ایک مریل سا کتا اپنے وزن سے کہیں زیادہ کی کوئی شے گھسیٹتا ہوا آ رہا تھا، اور اس شے کا ایک چھوٹا سا سر اور 2 خون آلود آنکھیں بھی تھیں۔ بکو، پلیٹ فارم پر جہاں بتی گودام کی کیبن ہے نا، جس کے ساتھ پانی کے مٹ ہوتے تھے، وہاں
وہاں ایک موٹی ہندنی مائی کی لاش ہے۔ اس نے ایک بڑے گھیر کا سرخ گھگرا پہنا ہوا ہے۔ تو جا اور جا کر کسی نہ کسی طرح وہ سرخ گھگرا اتار کر لے آ۔ نہ جی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اوئے، وہ تو مری ہوئی ہے، ڈر کس بات سے لگتا ہے؟ وہ اٹھ کر مجھے کھا جائے گی جی، کیا پتا وہ مری نہ ہو۔ چراغ دین نے پگڑی کا پلو اپنے منہ سے ہٹایا اور ہنسنے لگا۔ فوری طور پر ہی شدید بدبو نے اسے یہ پلو پھر سے ناک اور منہ پر رکھنے پر مجبور کر دیا۔ مری نہ ہو، سب مرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک ایک کو بڑے آرام سے قتل کیا ہے۔ جنہوں نے بھاگنے کی کوشش کی ان کو انہوں نے پلیٹ فارم پر یا پرے لائنوں پر جا پکڑا۔ یہ موٹی مائی بھی بھاگ نکلی تھی، اس لیے بتی گودام کے پاس پڑی ہوئی ہے۔ جا شاباشے۔ اس نے پہلی بار پلیٹ فارم سے پرے لاہور والے پھاٹک کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک اور ٹرین رکی ہوئی تھی، لیکن اس میں لوگ تھے اور زندہ تھے۔ بہت عجیب بات ہے کہ دونوں ٹرینوں کی کھڑکیوں اور دروازوں میں ویرانی ہے، اور اس کے باوجود لاہور سے آنے والی ٹرین مردہ نہیں لگتی، اور یہ ٹرین بغیر انجن کے، جیسے سر کے بغیر ایک لاش، یہ زندہ نہیں لگتی۔ جا بھی بکو، وہاں کوئی نہیں ہے، پر تم آپ لے آؤ جی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ بکو ایک ذرا کل بچہ نہیں تھا، لیکن ویران پلیٹ فارم پر پڑی ایک لاش کے پاس جانے سے جھجکتا تھا۔ میں لا سکتا تو تمہیں ترلے کر کے ساتھ کیوں لاتا؟ ادھر بہت بو ہے، سڑیند ہے۔ میں نے آج سویرے کوشش کی تھی، لیکن مجھے الٹی آ گئی۔ تیرا سانس پکا ہے، تو سانس روک کر جا جیسے جوہر کی تہ میں جاتا ہے، اور گھگرا اتار لا، تجھے 100 روپیہ دوں گا۔ 100 روپیہ؟ بکو کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ میں ابھی گیا جی اور ابھی آیا۔ اس نے عادت کے مطابق اپنی تہمتی اتار کر کندھے پر رکھی، ایک گہرا سانس لیا اور پلیٹ فارم کا رخ کر لیا۔ لاہور سے آنے والی ٹرین بہت آہستگی سے کاموکی کے پلیٹ فارم میں داخل ہو رہی تھی۔ مشاہد نے چوری چھپے دیکھا وہاں ایک اور ٹرین بھی تھی جو کھڑی تھی۔ دروازوں اور کھڑکیوں میں کچھ لوگ تھے جو عجیب انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے منہ کھلے تھے اور اکثر کے کپڑے سرخ رنگ کے تھے۔ ان کے بازو کھڑکیوں سے باہر لٹکے ہوئے تھے، اور اسی لمحے ایک شدید سڑین نے ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جو برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اس نے ابا جی کی طرف دیکھا جو انہیں باہر مت دیکھو کا حکم دے کر خود بت بنے باہر دیکھ رہے تھے، اور ان کی نیلی آنکھوں میں بہت آنسو تھے جو روکنے سے رکتے نہ تھے۔ باہر گزرتی ٹرین میں سے اس نے دیکھا کہ ایک سیاہ ننگ دڑنگ بچہ کسی بڑے سارے سرخ رنگ کے بھاری کپڑے کو پلیٹ فارم پر گھسیٹتا چلا جا رہا ہے۔ ان کے سروں پر سے مرغابیوں کی ایک ڈار نیچی ہو کر قادرآباد کی طرف اتر رہی تھی۔ سردیوں کے شروع ہونے کے نشان۔ بیلے کے اندر سے ایک آواز ان تک آئی جیسے ایک بھینسا ڈکراتا ہو۔ مشاہد نے ایک مرتبہ پھر چاچے محمد بخش کا ہاتھ پکڑ کر ہلکی میں ڈبکی لگائی، اور دھوپ نے اس کے بدن کو جو سکھایا تھا اور چنگاریاں سی بھر دی تھیں وہ بجھ گئیں، اور پانی کی ٹھنڈک نے اسے آسودہ کر دیا، لیکن وہ بو یہاں بھی موجود تھی، اس ہلکی میں جو چناب سے آ رہی تھی، اس کے پائپوں میں بھی موجود تھی۔ عشق دا ایک پلن نواڑی و اسا چاننیاں وچ ڈائیاں۔ لکشمی مینشن کے 100 منزلہ فلیٹوں کی لمبی مستطیل چھت پر مشاہد کی کھلی آنکھوں پر جو آسمان تھا۔ گرمیوں کے دوران آپا جی نے انہیں کبھی فلیٹ کے اندر کمروں میں سونے نہ دیا۔ بے شک پنکھے لگے ہوئے ہیں، پر ہوا تو وہی رہتی ہے نا، اور پنکھے کے پروں سے گرم ہو کر جب ساری رات چہرے پر پڑتی ہے تو اسے جھلسا کر رنگ کالا کر دیتی ہے۔ نہ بیٹے، چھت پر سویا کرو، اتنے سونے رنگ ہیں میرے بیٹوں کے، خراب تو نہیں کرنے۔ اور ان کے بستر ہمیشہ سفید اور شفاف ہوتے۔ آپا جی کے نزدیک رنگ دار بستر اور لباس صرف پناہ گزینوں اور گگڑوں کے ہوتے تھے۔ اگر رات چاندنی ہوتی تو چادروں اور کھیسوں میں سے تازہ کپاس کی مہک کچھ زیادہ آنے لگتی۔ وہ اپنی تیکھی ناک کو بار بار تازہ دھلے ہوئے کھڈی کے سفید کھیس کی کھردری سطح پر رگڑتا، اور گہرے سانسوں کے ساتھ کپاس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا۔ ابھی لاہور کا آسمان موجود تھا، اور اسے ڈیزل اور بدبودار گیسوں اور آلودگی نے اوجھل نہیں کیا تھا۔ اسی لیے چاندنی کا پھیلاؤ شہر پر جھکے
سارے گنبد کو بھرتا تھا اور روشن کرتا تھا۔ رات چنے دی چاندنی تے پونی ورگا کاں۔ میاں محمد نے وہ کیسی چاندنی دیکھی ہوگی جس میں ایک کوا داخل ہوا تو کپاس کی پونی کی طرح سفید ہو گیا۔ اس نے کروٹ بدل کر مردان کی چارپائی کی جانب دیکھا۔ وہ اب بڑا ہو چکا تھا، اس لیے الگ چارپائی پر سوتا تھا۔ مردان گہری نیند میں تھا۔ کچھ دور باجیوں کی چارپائیاں تھیں۔ آپا جی ابھی نیچے تھیں، وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اوپر آتی تھیں، اور ابا جی اپنے عملے کے ساتھ ٹور پر گئے تھے، اسی لیے ان کا سفید نواڑی پلنگ اس کے حصے میں آیا تھا۔ عشق دا ایک پلنگ نواڑی۔ اب انہیں یاد بھی نہ تھا کہ وہ کبھی گوال منڈی میں رہا کرتے تھے۔ انہیں لکشمی مینشن میں آئے ہوئے ایک طویل عرصہ بیت چکا تھا۔ اس نے سرہانے تلے ہتھیلی کو آگے کیا۔ کنگن کی گولائی اس کی ہتھیلی میں بریل کی عبارت کی طرح منتقل ہوئی۔ کتنے برس ہو گئے تھے اس کنگن کو۔ وہ جانتا تھا کہ کتنے برس ہر سال یوم آزادی کے موقع پر مال روڈ پر فوج کی پریڈ ہوتی تھی، جس میں ٹرک، توپیں اور ٹینک مال کی تارکول کا ستیہ ناش کرتے ہوئے دندناتے ہوئے ایک گہری گرج کی تسلی کے ساتھ گزرتے کہ وہ سارا ہجوم جو کوٹھوں اور ٹیسٹوں پر کھڑا اس پریڈ کا منتظر ہوتا۔ ان کے لیے یہ تسلی دل کو خوش کرتی تھی کہ ہماری اپنی فوج ہے اور اس میں ٹینک بھی ہیں جس کی گڑگڑاہٹ سے دل دہلتے ہیں، اور یہ ملک تا قیامت قائم رہے گا۔ ساری مال روڈ سج جاتی۔ صبح سویرے ان تمام لوگوں کے گھروں میں مہمان آنے لگتے جن کی چھتوں اور کھڑکیوں سے مال روڈ پر گزرتی پریڈ کا نظارہ ہو سکتا تھا۔ ان کی چھت پر بھی خوب ہجوم ہوتا، اور آپا جی کسی بھی مہمان کو سوڈا واٹر پلائے بغیر جانے نہ دیتی، اور اگر پریڈ دیر سے ختم ہوتی تو فوری طور پر چاولوں کا دیچکا چڑھا دیا جاتا۔ 14 اگست کو گزرے ابھی چند روز ہوئے تھے، اور ابھی تک انہوں نے پاکستانی پرچم اتار کر صندوق میں نہیں رکھا تھا۔ مشاہد کا خیال تھا کہ مردان گہری نیند میں ہے، لیکن اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ جھنڈے کو تکے جا رہا تھا۔ 14 اگست کی پریڈ ابھی تک اس کے اندر ہو رہی تھی۔ ٹھپ ٹھپ کرتے ہوئے بھاری بوٹ اور گڑگڑاتے ہوئے ٹینک، ملک کو بچانے والے۔ میں اگر فوجی بن جاؤں تو کتنا مزہ آئے۔ یہاں سے آپا جی مجھے بھی پریڈ کرتے ہوئے دیکھیں اور سارے مہمانوں کو بار بار بتائیں یہ میرا مردان ہے۔ ہاں ہاں، سارے ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن وہ جو دوسری قطار میں ہے، کتنا مزہ آئے گا۔ کنگن ابھی تک خفیہ چلا آ رہا تھا۔ بعض دنوں میں وہ بہت بے چین ہوتا کہ کہیں یہ جرم تو نہیں، کہیں یہ لوٹ مار کا مال تو نہیں۔ اس کے ابا جی ہمیشہ کہتے تھے کہ جس نے لوٹ مار کے مال کو ہاتھ لگایا ہے وہ اور اس کی آل اولاد ہمیشہ حرام کھاتی رہے گی، اور یہی لوگ ہوں گے جو بالآخر پاکستان کو کھا جائیں گے۔ مشاہد پاکستان کو بالکل نہیں کھانا چاہتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کنگن کو بھی اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آج رات بھی ریگل چوک کے پار سٹینڈرڈز کے اوپن ایئر ریسٹورنٹ سے موسیقی اور تماشائیوں کا ہلکا شور اٹھتا تھا، اور شہر لاہور کی اکلوتی اور من پسند ڈانسر اینجلینا ناچتی تھی۔